اب میں آ رہا ہوں ائمہ احناف کے اقوال کی طرف. ہمارے مذہب حنفی میں ائمہ احناف میں امام ابن نجیم الحنفی انہوں نے بیان کیا البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اور امام ابن نجیم نے البحر الرائق میں امام طحاوی کا قول اور ان کا مذہب لے آئے ہیں. اور امام طحاوی جو سب سے پہلے امام اعظم یعنی امام ماتریدی کے طریق پر، امام ماتریدی کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ حنفیہ کے مطابق عقیدہ مرتب کرنے والے وہ امام طحاوی، وہ سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام کے، سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام سے پہلے اور بڑے. ان امام طحاوی کا عقیدہ لا کے اور علماء احناف کا مذہب روایت کرتے ہیں، ان کی روایت کر کے امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ مرتد ہے، صرف اسی پر ارتداد کا حکم لگایا جائے. ما تیقن انہ ردۃ یحکم بہا بہ، 100% یقین ہو کہ یہ مرتد ہو گیا، اس پر ارتداد کا حکم لگایا جائے. اور جس کے بارے میں شک ہو، ذرہ بر بھی شک ہو اس کے ردہ ہونے کا، تو لا یحکم بہا، اگر معمولی سا بھی شک ہو ذرہ بر تو اس پر ارتداد کا حکم نہ لگایا جائے. اس کے قول، اس کے کلمات میں اگر معمولی شک بھی ہو، اختلاف پیدا ہو جائے، بھئی یہاں یہ بنتا ہے گستاخی، کوئی کہے نہیں بنتا، بھئی اس میں یہ مختلف معنی کا احتمال ہے، اس میں یہ معنی ہے، اس کا اشارہ ادھر ہے، دوسرا کہے نہیں ہے، جس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ مرتد اور کافر ہوا یا نہیں ہوا، تو امام ابن نجیم الحنفی اور امام طحاوی کا قول، احناف کا مذہب یہ ہے اس پر حکم ارتداد کا اور کفر کا نہ لگایا جائے. کیونکہ فرماتے ہیں الاسلام اذ الاسلام ثابت لا یزول بالشک، کہ اسلام ثابت ہے اور شک کے ذریعے کبھی وہ زائل نہیں ہوتا. اور پھر امام ابن نجیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ اِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَن لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلام، عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے، انہیں کافر قرار دینے، مرتد قرار دینے میں جلدی نہ کرے، احتیاط اور تاخیر اور تأمل اور تفکر کرے. اب امام ابن نجیم دوبارہ اسی صفحہ 134 پر پھر لکھتے ہیں وجہ، بیٹے وہ کاغذ بھی تھے، اب آپ دوبارہ لکھتے ہیں، یعنی آپ انداز، اور یہ جو ابن نجیم حنفی کا یہ قول ہے البحر الرائق کا، اسی کو جامع الفصولین میں بھی بیان کیا گیا، اسی کو امام طحاوی نے بھی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے کوٹ کر کے بتایا. فرمایا کہ وما یشک انہ ردۃ لا یحکم بہا اذ الاسلام الثابت لا یزول بشک ما ان الاسلام یعلو وینبغی للعالم اذا رفع الیہ ھذا ان لا یبادر بتکفیر اہل الاسلام ما انہ یقضی بصحۃ الاسلام المکرہ. اور پھر فرماتے ہیں آگے بیان کر کے فإنہ قد ذکر فی بعضها بے شمال فیما نقل، میں نے مسائل بیان کیے، فإنہ قد ذکر فی بعضها انہ کافر ما انہ لا یکفر علی قیاس هذه المقدمہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ایسا کہ معمولی سا بھی شک آ جائے، اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اس کو شک کہتے ہیں، دو اہل علم کا اختلاف ہو جائے، 4-5 کا آپس میں باہمی اختلاف ہو جائے، احتمال کی وجہ سے تو شک آ گیا. فرمایا اگر شک آ جائے تو اسلام کو زائل نہ کریں، تکفیر نہ کریں، اس لیے کہ اسلام کا پہلو غالب رہے گا، اور مفتی اور عالم کی طرف یہ مسئلہ جائے تو وہ تکفیر میں کبھی جلدی نہ کرے. باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اگر کوئی جبرن اور مکرہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تلوار کے سائے کے نیچے تو اس کا بھی قبول کیا جائے گا. وہ صحیح بخاری کی حدیث، جس نے میدان جنگ میں تلوار کے نیچے کلمہ پڑھ لیا تھا اور صحابی نے مار دیا، تو فرمایا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا تھا اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ بار بار پوچھا تھا آقا علیہ السلام. وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے
کسی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی قبول ہے اس کا صحت اسلام. اسلام یہاں تک جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اقوال بیان کیے. انہیں کہا بے شمار آپ کو اقوال اور کلمات لوگوں کے ایسے ملیں گے ہماری کتب فقہ میں. فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَافَرَ، جب اس پہ حکم پر آئیں گے تو کئی فقہا کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا. ما انه لا یکفر، یہ امام ابن نجیم کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کو. البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 13 صفحہ 487 اور عام مطبوعہ کتب میں جلد 5 صفحہ 134 یہ شروع کے ساتھ ہیں الگ. فرماتے ہیں کہ آپ کو بے شمار کتب فقہ اور عقیدہ میں ایسے قول اور کلمات ملیں گے کہ قد ذکر فی بعضها انه کافر ما انه لا یکفر، ایک ہی سطر پہ لکھا ملے گا کہ فلاں فلاں فقہا نے کہا وہ کافر ہو گیا، فلاں نے کہا نہیں کافر نہیں ہوا. تو فرمایا جب ایک ہی قول پر دو قول مل رہے ہیں، حکم مل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کافر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، تو فرمایا شک پیدا ہو گیا، لہذا اس کی تکفیر نہ کی جائے. اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے اسی طرح آگے امام ابن نجیم البحر الرائق میں اور اسی طرح امام یوسف بن احمد الخوارزمی الفتاوی الصغریٰ میں آگے بیان کرتے ہیں جلد 5 صفحہ 134 البحر الرائق کا اور فتاوی صغریٰ میں فرماتے ہیں الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایتا انه لا یکفر. ہمارے ائمہ انا فرماتے ہیں کہ لوگوں کسی پر کفر کا حکم کرنا شیء عظیم ہے، بہت بڑا امر ہے. کفر کہہ دیا مطلب امت محمدی سے خارج، ملت اسلامیہ سے خارج، کافر، مرتد، واجب القتل، نہ جنازہ نہ دفن. اتنا بڑا حکم لگانا. فرماتے ہیں کہ خود اب امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور امام خوارزمی فرماتے ہیں کہ فلا اجعل المؤمن کافرا، میں کسی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مومن کو کافر نہیں کروں گا. کب؟ متا وجدت روایتا انه لا یکفر، اگر ایک روایت اور قول بھی مجھے مل جائے کہ وہ کافر نہیں ہوا تو اس ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر نہیں کروں گا. ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر سے بچوں گا. اسی طرح امام ابن نجیم حنفی نے پھر البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 134 میں اگلی بات بیان کی ہے اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ خلاصۃ الفتاوی میں بھی بیان ہے، وہ فرماتے ہیں فی الخلاصہ کہ خلاصہ اور جامع الاصغر میں بھی آیا ہے. جامع الاصغر کا بھی قول لاتے ہیں، بار بار وہ چیزوں پہ لاتے ہیں کہ کئی کلمہ ایسے ہوتے ہیں قد اطلق الرجل کلمۃ الکفر عمدا قال بعض اصحابنا لا یکفر وقال بعضهم یکفر. یہ الجامع الاصغر کے کلمات ہیں کہ کسی ایک شخص نے کلمہ کہا، کلمہ کفر، میں آگے اس کی بھی وضاحت کروں گا. ایک کلمہ کہا تو قال بعض اصحابنا لا یکفر، ہمارے فقہائے اناف میں بعض نے اس پر کہا کہ کافر نہیں ہوا. وقال بعضهم یکفر، بعض نے کہا کافر ہو گیا. اس قسم کی مثالوں کو دے کر پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ فی الخلاصۃ وغیرہ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ. فرماتے ہیں اگر ایک مسئلہ یا قول کسی کا کلمات ایک کیس آپ کے سامنے آئے جس میں بہت سے اسباب اور وجوہ اور دلائل وجوہ ایسے ہوں جو توجب التکفیر، جو اس کے کافر ہونے کو واجب کرتے ہیں، بہت سی وجوہ بہت سی ایسی ہیں جو اس پر کفر کو واجب کرتی ہیں، لیکن وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ، اور ایک وجہ، صرف ایک دلیل اور وجہ سبب ایسا بھی ہے جو تکفیر کو منع کرتی ہے، تکفیر سے روکتی ہے. آگے امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور صاحب الخلاصہ فرماتے ہیں فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم. فرمایا کہ مفتی پر واجب یہ ہے کہ وہ صرف ایک وجہ جو اس کے کافر ہونے سے روکتی ہے اس کو اپنائے اور کافر کفر کو واجب کرنے والی بے شمار وجوہ کو چھوڑ دے.
کثیر وجوہ جن سے وجوب کفر ہوتا ہے چھوڑ دے، اور ایک وجہ یا دلیل یا سبب جس سے وہ کفر کے فتوے سے بچتا ہے اس کو اپنا لے، اس میں حسن ظن ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وفی تاتار خانیہ، فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، لا یکفر بالمحتمل، لا یکفر بالمحتمل لأن الكفر نہایۃ فی العقوبہ فیستدعی نہایۃ فی الجنایہ ومع الاحتمال لا نہایہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلام کسی کا یا قول ایسا ہو جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، کلام محتمل ہو، کئی معنی کا احتمال ہو، تو فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ اس صورت میں لا یکفر، وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس میں اس نے ایسا قول کہا کہ کئی معنی کا، کفر کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور کفر کا نہیں بھی ہو سکتا، احتمالات ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کفر سزا کی انتہا ہے، لأن الکفر نہایۃ فی العقوبہ، فرمایا اسلام میں سزا کی انتہا ہے کفر، چونکہ مسلمان تھا، کفر کیا تو مرتد ہو گیا، اور انتہا قتل ہے، انتہائی سزا۔ فرمایا لہذا اس کی انتہائی سزا کے لیے اس کے جرم کا بھی انتہائی طریق پر ثابت ہو جانا لازم ہے، انتہائی طریق پر۔ اور انتہائی طریق سے مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی شک رہے، نہ کوئی احتمال رہے، نہ کوئی اختلاف رہے، اور کلام محتمل نہ رہے۔ اور فرمایا کہ اگر احتمال آ جائے ومال احتمال لا نہایہ، اگر احتمال آ جائے، اب دیکھو نا یہ بحث کرتے ہیں جی، وہ اس سے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، دوسرا کہنے والا کہہ رہا ہے بھی اس سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دیں اور 100 اہل علم ہو، علمائی کے سامنے رکھ دیں، اور سب سنجیدہ اہل علم ہو، گلی کوچوں کے تماشا باز لوگ نہ ہوں، سنجیدہ اہل علم کو کہا، اساتذہ، ان کے سامنے رکھ دیں، 100 میں 50 ممکن ہے یہ کہیں گے کہ اس سے احتمال کفر کا پیدا ہوتا ہے، 50 کہیں گے ہرگز پیدا نہیں ہوتا۔ جب اتنا اختلاف آ جائے احتمال کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز کافر نہیں ہوگا، اس کی تکفیر نہیں کر سکتی، جائز نہیں۔ یہ احناف کے ائمہ کی ساری آراء اور ان کے حوالہ جات دی ہے میں نے۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں آخر پہ جا کے کہ انہوں نے شاندار پوری بحث کو مکمل کر کے، پوری بحث کو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے چونکہ اس مسئلے پر والذی تحرر انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، اینڈ پر جا کے فتویٰ اور مذہب بیان کرتے ہیں، مذہب امام ابن نجیم بھی، اور صاحب الخلاصہ بھی، اور صاحب امام خوارزمی بھی، صاحب الفتاوی الصغر، تمام ائمہ فقہا، اینڈ پر ہر ایک نے اسی ایک عبارت کو فقہ کی ہر کتاب میں نقل کر دی، علامہ ابن عابدین شامی تک تمام نے عبارت نقل کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مذہب، خلاصہ مذہب یہ ہے کہ انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، کسی ایسے مسلمان کی تکفیر پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اگر اس کے کلام کو کفر کے غیر کے معنی پر، یعنی صحیح معنی پر جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اس پر محمول کرنے کا امکان بھی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ باپ اندازہ کر لیں، میں وہ ابھی آپ کو وہ قول نہیں دکھاؤں گا، اس کے بعد میں گستاخی کیا ہے، گستاخی رسول براہ راست اس کی تاریخ پر آؤں گا قاضی ایاز اور ائمہ سے، وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں آؤں گا اس بندے کے قول کی طرف جس کا مسئلہ زیر بحث ہے کہ اس کے کہنے سے وہ شخص جسے مار دیا گیا وہ گستاخ رسول اور کافر و مرتد ہوا یا نہیں، پھر آپ کے سامنے رکھوں گا جب آپ ساری عبارات اور تصریحات کو پڑھ چکیں گے۔ ممکن ہے آپ کا ذہن ابھی بن رہا ہو، نہیں ابھی نہیں، میں ساری چیزیں آپ کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ دکھانے کے بعد بتاؤں گا۔ تو یہ ائمہ احناف کا قول ہے۔ آپ سوچئے یہ گلی کوچوں کو دین لے کے آ جانا کہاں کی شرافت اور دیانت ہے، کہاں کی غلامی رسول اور عشق رسول ہے۔ فرمایا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اس شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کہتے ہیں یہ مذہب ہے۔ آج کے بعد پھر یہ لوگ مذہب حنفی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، خارج ہو جائیں مذہب سے،
ان سارے ائمہ کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیں. اگر ان میں غیرت دین نہیں تھی، ان ائمہ میں جن کے ذریعے فقہ، دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ ہم تک پہنچا، ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ان کے جوڑوں کے صدقے آج علم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کی دی ہوئی خیرات کی وجہ سے آج بولتے لکھتے پھرتے ہیں. دین تماشا نہیں ہے جو دل میں مرضی میں آئے، جو سیاست کہے، جو فیوچر پلاننگ ہو سیاست کی جو کہے تو شروع ہو جائے. نہیں، فرماتے ہیں مذہب یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. کس کی؟ اگر اس مسلمان کے کلام کو صحیح معنی سے مراد جو کفر پر معمول نہیں ہوتا، دوسرے معنی پر حمل محمول کرنے کا امکان بھی ہو جائے. خدا کا خوف کریں، کیا آپ اس محمول کرنے کی پاسبلٹی کا بھی انکار کرتے؟ صرف امکان ہو جائے، امکان حمل کہ یہ معمول ہو سکتا ہے اس پر، تو فرمایا اس پر بھی پھر نہیں ہوگا. او کان فی کفری اختلاف. اگلی دلیل فرماتے ہیں یا اس کے کفر پر کہ یہ کافر ہوا یا نہیں، اس پر اہل علم میں اختلاف ہو جائے. اگر اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی. ولو روایتاً ضعیفتاً، خواہ اس کے عدم کفر کی جو روایت اور قول ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ضعیف روایت کے ساتھ ہی ہو مگر اختلاف پایا جائے، تو کہتے ہیں فعلی ھذا، آگے بڑے غور سے سنیے علماء کرام، فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ لا یفتى بالتکفیر بہا. یہ متن ہے سارا کا سارا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ اٹھا کے گھروں میں دیکھیے، البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، جلد 5 صفحہ 135، اور علاوہ اس کے پھر جامع الفصولین امام ابن القاضی ان کی، اور ان کی جلد 2 صفحہ 163، اس کی فصل ہے الثامن والثلاثون، 38ویں فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ. فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ، کفریہ کلمات کے مسائل اور احکام پر فصل ہے کہ ایسے کلمات جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کفریہ ہے، اس سے کافر ہو گیا، اس کے احکام کیا ہیں. یہ بحث ہی اسی پر آئی ہے. یعنی ایسے کو میں کھینچ طول کر کے نہیں آیا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے زندگی بھر کا معاذ اللہ. کئیوں کے ہوتے ہوں گے، میں نے پوری زندگی میں یہ نہیں کیا کہ ایسے کئی اور بحث سے ہو تو اٹھا کے ادھر جڑ دیا اور وہاں کی بات لا تعلق کو ادھر جڑ دی. نہیں، انہوں نے فصل یہ قائم کیا کہ کلمات کفریہ بعض اوقات لوگوں سے صادر ہوتے ہیں تو اس پر حکم کیا ہوگا شریعت کا. یہ اسی بحث میں ساری چیز آئی ہے، اور اس پر امام طحاوی کا قول سب سے پہلے لائے، امام طحاوی کا. اور وہ کہتے ہیں کہ روت طحاوی و اصحاب انه لا يخرج الرجل من الايمان الا جحود ما ادخله فيه ثم ما يتيقن بانه ردة يحكم بها له وما يشك بانه ردة لا يحكم به. والاسلام ثابت لا يزول بشك. یہ ساری بحث کو کر کے ان تمام کتب میں تو اینڈ پر وہ جو لائے ہیں، وہ میں کال آپ کو جو بتا رہا تھا، جہاں انہوں نے پورا مذہب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفر میں غیر کفر کے معنی پر محمول کرنے کا احتمال اور امکان ہو تب بھی تکفیر نہیں ہوگی. اس کے کفر پر اہل علم فقہا میں اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی. خواہ روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو عدم کفر کی، اس کو قبول کیا جائے گا. اور اب آخری جملہ جس پر انہوں نے بالکل فائنل ججمنٹ دے دی ہے وہ یہ فرماتے ہیں فعلی ھذا، اس اصول کے تحت فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ، فرماتے ہیں جو اکثر الفاظ جو تکفیر کے سمجھے جاتے ہیں المذکورہ، ان کا تفصیل انہوں نے بیان کی ہیں، کئی مثالیں دی ہیں، چونکہ کلمات کفریہ کی فصل تھی. تو اکثر الفاظ جن پر تکفیر کی جاتی ہے، جنہیں کلمات کفریہ سمجھا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یفتى بالتکفیر بہا. ان میں سے اکثر الفاظ اور کلمات جو کفریہ کہے جاتے سمجھے جاتے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اکثر الفاظ اور کلمات وہ ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں مختلف معنی میں، جن کے اختلاف ہوتے ہیں، خواہ بروایت ضعیفہ ہو، جن میں کئی اور معنی پر محمول کرنے کے امکانات ہوتے ہیں. تکفیر لا یفتى بالتکفیر بہا. اور آگے اینڈ پر لکھتے ہیں وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا.
اور فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ہمیشہ التزام کیا ہے اور اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں ان میں سے کسی کلمہ پر بھی کفر کا فتویٰ نہ دوں. وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِيَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا. انہی دلائل کی بنا پر میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے. امام فرماتے ہیں کل ائمہ جنہوں نے امام طحاوی سے لے کر امام ابن نجیم اور امام خارزمی تک کہ لازم کیا ہے کہ میں اس وجہ سے ان میں سے اکثر جو کلمات ہیں کفریہ ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا. تو اس کے اسباب بیان کر دیے انہوں نے. یہ تھا. اب اسی طرح کے میں باقی ان اقوال کو چھوڑتا ہوں بے شمار، چونکہ اس پہ علامہ شوکانی کے بھی اسی طرح کے آگے اقوال ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر شیخ عبد الرحمن الجزیری نے مذاہب اربع کے اندر پورے مذاہب اربع کے اقوال دیے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے مذہب حنفی کا ذکر کیا ہے. علامہ عبد الرحمن الجزیری الفقہ علی المذاہب الاربع جلد 4 صفحہ 229، اور وہ کہتے ہیں کہ احناف محققین نے اس امر کی صراحت کی. حنفیہ نے، احناف نے سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ دیا ہے فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بانه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه. فرماتے ہیں کہ محققین حنفیہ نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ جہاں تک کسی شخص کے قول کی تعویل ممکن ہو، کسی بھی شخص کے قول کی اگر تعویل ممکن ہو، یعنی اسے کسی دوسرے معنی پر محمول کیا جا سکے، احتمال موجود ہو، تعویل غیر کفر کی ہو سکے، تو فرمایا ممکن ہو تو ایسے کلمہ کو کہنے والے شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور اسے کافر قرار دینا جائز نہیں، لا یجوز ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک احتمال، پھر آگے وہ لکھتے ہیں فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے ایسی بات کہی، ایسے کلمات کہے، اس میں صرف ایک احتمال یا تعویل ایمان کی، اسلام کی بن سکتی ہے جو اس کو کفر سے بچاتی ہے کہ یہ کافر نہیں ہوا. ایک تعویل اور ایک احتمال اگر ایسا ہے جو اس کو بچاتا ہے، اور متعدد احتمالات اس کے کفر کو ثابت کرتے ہیں، اکثر متعدد احتمالات کفر کو ثابت کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے احتمال کو اختیار کیا جائے گا، اسے مسلمان سمجھا جائے گا. متعدد احتمالات ہونے کے باوجود اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو، اگر تیسری شک یہ بھی کہتے ہیں محققین حنفیہ، اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو مگر ایک کمزور روایت اور کمزور قول بھی اس کو کفر کے حکم سے بچا سکتی ہے اگر، تو فرمایا اس کمزور روایت کو بھی ترجیح دی جائے گی اور اس کی بنیاد پر، اسی احتمال پر اسے کافر قرار دینے سے بچا لیا جائے گا. اس کو کافر قرار دینے کی جرت درست نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے مثالیں دی. انہوں نے مثال دی فقہائے احناف کی کہ مثلا اگر کسی شخص نے، مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا. قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اس سے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو کفر کے فتوے سے بچاتے ہیں. پھر آگے اس کی تفصیلات دی ہیں. میں نے تو آپ کو ایسے چند نمونے دے دیے، اور بہت سے اقوال پھر اور دیگر علماء کے ہیں جن کو میں اب نہیں لیتا. میں نے چند ایک بڑے چوٹی کے بطور نمونہ آپ کو دے دیے اصول سمجھانے کے لیے.